موسیقی، گانا بجانا اور آلات موسیقی شریعت اسلامیہ میں، قرآن و حدیث میں اور کتاب و حکمت میں اس کی کیا حیثیت؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیقی، آلات موسیقی اور گانے بجانے کا رد کیا، مذمت کی۔ لیکن قرآن مجید کے تین مقام ایسے ہیں کہ جن تین مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں، بڑے ننگے الفاظ میں اس موسیقی کو، گانے بجانے اور میوزک کو حرام قرار دیا۔ پہلا مقام جو میں نے پڑھا تھا وہ سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے کا تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس موسیقی کو، ان آلات موسیقی کو اور گانے بجانے کو شیطان کی آواز قرار دیا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ کہ اللہ نے کہا جا ابلیس، قیامت تک تمہیں میں مہلت دیتا ہوں، میرے بندوں میں سے جس پر تیرا وار کار بند ہو اسے اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کر لے۔ تو شیطان کی آواز کیا ہے؟ اس کی آواز یہ موسیقی ہے، یہ گانا بجانا ہے جس سے وہ انسان کے جذبات بھڑکاتا ہے، اخلاق بگاڑتا ہے، عادات بگاڑتا ہے اور انسان کو اس بگڑے ہوئے جذبات کا فائدہ اٹھا کر گناہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ پہلا مقام۔ دوسرا مقام کون سا ہے؟ دوسرا مقام میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ النجم قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سورۃ النجم کی آخری آیت پر سجدہ تلاوت ہوتا ہے۔ آپ کو علم، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے اور بڑے بڑے سرداران قریش، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ، یہ بھی تھے، اور صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے النجم سورت کی تلاوت کا آغاز کی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ تلاوت کرتے کرتے جب ان آیات پر پہنچے، آزفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ افمن ھذا الحدیث تعجبون تضحکون ولا تبکون وانتم سامدون۔ جب ان آیات پر پہنچے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں گرے۔ صحابہ اکرام نے تو سجدے میں گرنا ہی تھا۔ ان آیات کا ان سرداران قریش اور ان بڑے بڑے کفار کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ سارے کے سارے سرداران قریش بھی ان آیات کو سن کر سجدے میں گر جاتے۔ ان آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ آزفت الآزفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی، یعنی کہ قیامت۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، اور قیامت کی باتیں سن کر، قرآن کی آیتیں سن کر، آخرت کا تذکرہ سن کر، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ سن کر، جنت اور جہنم کا تذکرہ سن کر تضحکون ہنستے ہو، مذاق کرتے ہو، ولا تبکون تمہیں تو رونا چاہیے، روتے نہیں، وانتم سامدون اور تم موسیقی کے اندر، آلات موسیقی کے اندر اور گانے بجانے کے اندر مصروف رہتے ہو۔ یہ دوسرا مقام تھا۔ قرآن مجید کا تیسرا مقام بعد میں پڑھتا ہوں
پہلے میں نے آپ کو جو سبق پڑھایا تھا وہ دہرا دوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ ایک قافلے کے تعاقب میں مسلمان نکلے تھے. ابو سفیان اس قافلے کے وسیپا سالار تھے. تجارتی سامان اس کے اوپر موجود تھا. مسلمانوں نے کہا اس کو لوٹیں. ابو سفیان مکہ خبر بھیجتا ہے کہ آؤ اپنے سامان کو بچانے کے لیے. مکہ سے ایک لشکر تیار ہوتا ہے اس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے. ابو سفیان راستہ بدلتے ہیں, قافلے کو بچا کے نکل جاتے. راستے میں وہ لشکر جو مکہ سے نکلا تھا اسے اطلاع ملتی ہے کہ قافلہ بچ گیا. بڑے بڑے سردار, قبیلوں کے سردار آئے, کہا ابو جہل واپس چل گئے. جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ مقصد پورا. سیرت کی چھوٹی بڑی ہر کتاب کے اندر موجود ہے. ابو جہل نے کہا تھا نہیں, واپس نہیں ہوں گے, ہم نکلیں گے, بدر کے میدان تک پہنچیں گے, 3 دن اور 3 راتیں بدر کے اندر قیام کریں گے, اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھایا جائے گا, شراب پی جائے گی. وَتُغَنِّ الْمُغَنِّيَاتِ, ہمارے ساتھ اداکار آئے ہیں, فنکار آئے ہیں, یہ ناچیں گی, ہم ان کا ناچ دیکھیں گے. یہ گانے گنگنائیں گی, ہم ان کے گانے سنیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ اس مجلس میں غنا ہو, گانا ہو, اس مجلس کے اندر ناچ ہو, وہ مجلسیں کبھی بھی اسلامی نہیں بلکہ وہ مجلسیں ابو جہلی مجلسیں ہیں, ابو لہبی مجلسیں ہیں. قرآن مجید کا تیسرا مقام 21واں پارہ ہے, سورۃ لقمان. مالک ارشاد فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر سکے. یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی ہیں, صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ کوفے کے منبر پر کھڑے ہو کر قسم اٹھا کے ایک بات کہتے, واللہ الذی لا الہ الا ہو, سبحان اللہ, واللہ الذی لا الہ الا ہو. کوفے کے منبر پر کھڑے ہو کر کہا, لوگوں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں, کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی اور کس مسئلے کے اندر نازل ہوئی. منبر کوفہ پہ کھڑے, کہا نا ہر آیت کے بارے میں جان, کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی اور کس مسئلے میں نازل ہوئی. وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو, مجھے اس رب کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جو اللہ نے لہو الحدیث کا لفظ استعمال کیا ہے, اس سے مراد هو الغنا, وہ گانا بجانا ہے, موسیقی ہے, وہ ناچ. اب اندازہ فرمانے, کیا یہ روح کی غذا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ جائز یا حلال ہو سکتا ہے؟ نہیں. قرآن نے اس کو شیطان کی آواز کہا ہے, قرآن نے اس کو لہو الحدیث کہا ہے. یہ قطعاً جائز و درست نہیں. اب ذرا آ جائیے رسول اللہ کی احادیث کی طرف علیہ الصلوۃ والسلام. پہلی حدیث یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام, ارج نامی ایک مقام تھا, اس مقام سے گزر رہے تھے. مقام کا نام تھا ارج, اور وہاں سے آپ کا گزر ہو رہا, آپ کے صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ مقام ارج پر پہنچے ہیں تو سامنے سے ایک گویہ, ایک اداکار, ایک فنکار وہ گیت گاتا ہوا
عشقیہ اشعار پڑھتا ہوا، وہ اشعار جو جذبات کو بھڑکاتے، وہ اشعار جو اخلاق کو بگاڑتے، وہ اشعار جو گناہ کی طرف رغبت دلاتے، وہ اشعار جو دل کے اندر ناجائز محبتوں کو پیدا کرتے، وہ گیت گاتا ہوا، اشعار پڑھتا ہوا، گنگناتا ہوا سامنے سے آیا۔ جیسے ہی اس گلوکار، اس فنکار، اس اداکار کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی، آپ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر زبان نبوت سے کہا خذوا الشیطان او امسکو۔ یہ سامنے سے آنے والا انسان، یہ جو گنگنا رہا ہے، گیت پڑھ رہا ہے، اشعار پڑھ رہا ہے، یہ انسان نہیں، انسان کے روح میں شیطان ہے، شیطان ہے۔ اور ایک بات یہاں سماعت فرما لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حلیم طبع تھے، بردبار تھے، نرم مزاج تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلدی کیے دنیا کے کسی انسان کو برا لقب بھی دیتے تھے، یہ آپ کا بسط تھا۔ نہ تو آپ جلدی کیے کسی کے لیے بد دعا کرتے تھے، نہ ہی جلدی کیے آپ کسی کو برے لقب سے بلاتے تھے۔ آپ حلیم طبع تھے، بردبار تھے، نرم مزاج تھے۔ لیکن دیکھیے کہ جیسے یہ گلوکار کو دیکھا، فنکار کو دیکھا، اداکار کو دیکھا، گویے کو دیکھا کہ وہ عشقیہ اشعار پڑھ رہا ہے، جذبات کو بھڑکانے والے گیت گا رہا ہے، آپ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کہا یہ سامنے سے آنے والا یہ انسان نہیں، انسان کے روح میں شیطان ہے۔ کیسا خطرناک یہ گناہ، کہا خذوا الشیطان، اس کو پکڑو، او امسکو، یہ اس کے منہ کو بند کر دو۔ محمد یہ الفاظ نہیں سننا چاہتے۔ آگے سنیے صحیح مسلم کے الفاظ، آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا یہ جو پیڑ ہے، اس کے گیت سن کے، عشقی اشعار سن کے، آپ نے کہا یہ جو انسان کا پیٹ ہے، اس کے پیٹ کو پھاڑ دیا جائے، اور پیٹ کو پھاڑنے کے بعد اس کی جو انتریاں ہیں، ان انتریوں کے اندر پیپ اور لہو جو زخموں سے نکلتا ہے وہ بھر دیا جائے، اور وہ پیپ اور لہو اس کی انتریوں کو پھاڑ کے رکھ دے۔ آپ نے کہا یہ اس انسان کے لیے بہتر ہے کہ اپنے پیٹ کے اندر عشقیہ اشعار، گندے گیت وہ اس کے اندر ڈالے۔ نوجوان، ہم دیکھتے ہیں کہ اولادیں ہیں تو ماں باپ کے سامنے، بھائی ہے تو بہنوں کے سامنے، بہنیں ہیں تو ماں باپ اور بھائیوں کے سامنے، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے مائیں جوان بیٹوں کے سامنے، جوان بیٹے اپنی والدہ کے سامنے، باپ اپنی جوان بیٹیوں کے سامنے، جوان بیٹیاں اپنے باپ کے سامنے گیت گا رہے ہیں اور گانے گا رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روشن خیالی ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ پیٹ پھاڑ دیا جائے اور اس پیٹ کی انتریوں کے اندر ابلتا ہوا خون اور پیپ ڈال دیا جائے، اور وہ پیپ اس کے پیٹ کی انتریوں کو پھاڑ کے رکھ دے۔ کہا یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ اپنے پیٹ کی انتریوں کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر گندے شعر اور گانے ڈالے۔ کسر باقی رہے گی؟ کوئی کسر باقی؟ اب جامع ترمذی کی ایک حدیث سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا تین قسم کے عذاب میری امت پہ آ سکتے ہیں۔ غور کریں، تین قسم کے عذاب میری امت پہ آ سکتے ہیں۔ اللہ، یہ عذاب اجتماعی نہیں ہوں گے کہ اس سے ساری امت ہی تباہ ہو جائے، نہیں، یہ ہے کہ کسی بستی پہ، کسی علاقے میں، کسی فرد کے اوپر آ سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ جس طرح تو نے پچھلی قوموں کے عذاب بھیجے اور ان عذاب کی وجہ سے وہ پچھلی قومیں ساری کی ساری تباہ ہو گئی، اللہ میری امت پر ویسا اجتماعی عذاب نہ ہے۔ یہ دعا کی برکت ہے، مگر میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر رسول اللہ کی یہ دعا نہ ہوتی علیہ الصلوۃ والسلام، حقیقت یہ ہے قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو پچھلی قوموں کو جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، پچھلی قوموں کے اندر جتنے گناہ تھے سارے کے سارے گناہ اس امت کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ نے کہا 3 قسم کے عذاب، اب عذاب کا ذرا سن لیں، قذف وخسف وقذف۔ آپ نے کہا پہلا عذاب ان کے چہرے بندر و خنزیر کے چہروں میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2 انہیں زندہ زمین کے اندر دھنسایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی جا سکتی۔ صحابی ڈر گئے، اتنے خطرناک عذاب، چہرے بندر و خنزیر کے چہرے میں بدل جائے، آسمان سے پتھروں کی برسات، زندہ زمین میں دھنسا دیا جائے۔ صحابی کہتے ہیں متا یا رسول اللہ، متا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کب یہ عذاب کب آئیں گے؟ آپ نے کہا جب 4 قسم کے گناہ میری امت میں پیدا ہو جائیں گے۔ 4 قسم کے گناہ جب اس امت میں پیدا ہو جائیں گے، پھر کسی بھی لمحہ ان کے چہروں کو بندر و خنزیر کے چہروں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو سکتی، انہیں زندہ زمین میں دھنسایا جا سکتا ہے، جب 4 قسم کے گناہ ان میں پیدا ہو جائیں گے۔ 4 قسم کے گناہ کون سے؟ آپ نے کہا یستحلون الحرام، پہلا جب زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زنا اور بدکاری حد سے تجاوز کرنے کا نام، اپنی ناجائز خواہش کو پورا کر لینے کا نام نہیں۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ غلط دیکھنا۔ زبان بھی زنا کرتی ہے، اس کا زنا کیا ہے؟ غلط بولنا۔ کان بھی کرتے ہیں، اس کا زنا کیا ہے؟ غلط سننا۔ یستحلون الحرام کا جب زنا عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، اور آپ کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ وہ اتنا بدترین جرم اور گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ایک پوری کی پوری قوم تھی کہ جس کے اوپر اللہ نے بدترین عذاب مسلط کیا۔ پہلا والحریر، مرد جو ہیں وہ ریشمی لباس پہننا شروع کرتے ہیں۔ والخمر، شراب عام ہو جائے گی۔ والمعازف، گانا بجانا، موسیقی اور آلات موسیقی یہ عام ہو جائے گا۔ کہا جب یہ 4 قسم کے گناہ میری امت میں پیدا ہو جائیں، یستحلون الحرام، زنا عام ہو جائے، والحریر، مرد ریشمی لباس پہننا شروع کر دیں، والخمر، شراب پی جائے گی، والمعازف، گانا بجانا، موسیقی اور آلات موسیقی جب عام ہو جائے گا، پھر کسی بھی لمحے ان کے چہروں کو بندر و خنزیر کے چہروں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی برسات ہو سکتی ہے، انہیں زندہ زمین کے اندر دھنسایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے اسباب ہوں گے، مصیبتوں کے، زلزلوں کے، بہت سارے اسباب ہوں گے، طوفانوں کے، لیکن اگر اس سبب کے اوپر بھی غور کریں تو کہیں نہ کہیں کوتاہیاں نہیں، بہت جگہوں کی کوتاہیاں موجود ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیں۔ آپ خود بتا دیں کیا تو کسر بات کیا ہے، تو کسر بات یہ دوسرا فرمان ہے۔ اب ایک لفظ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے موسیقی کے حوالے سے، بڑا خطرناک لفظ ہے۔ وہ لفظ
لفظ کیا ہوتا ہے استعمال؟ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. سنا ہوگا آپ نے یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے. اچھا، ایک اعتبار سے، ایک لحاظ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایک اعتبار سے اور ایک لحاظ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے. موسیقی روح کی غذا. وہ کیوں؟ یہ جو روحیں ہیں، یہ جو نفس ہے، یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ نفس مطمئنہ گناہ کر کے کانپتا ہے، گناہ کر کے ڈرتا ہے، نیند نہیں آتی، بے چینی، بے قراری. اسے غذا ملتی ہے توبہ سے، استغفار سے. اسے غذا ملتی ہے اللہ کے سامنے جھکنے سے، عبادت سے. ایک نفس ہوتا ہے جس کو نفس خبیث کہا جاتا ہے. گندا، گندی روح اور گندا نفس. اس گندے روح کی غذا گندی ہوتی ہے. گناہ کر کر کے، نافرمانی کر کر کے ہمارے نفس اور روح اتنے گندے ہو چکے کہ ہمیں قرآن غذا نہیں لگتا، ہمیں رسول اللہ کی بات غذا نہیں لگتی. اس گندے نفس کی غذا پھر گند، موسیقی اور ناچ گانا، شیطانی آوازیں نہیں تو اور کیا. وہ ہماری حالت نا اس بیمار کی طرح ہو گئی جسے بخار آ جائے نا ملیریا کا. آپ اس کو سیب کاٹ کے دیں، وہ کہتے ہیں کڑوا ہے. اچھا، یہ دودھ پی لے، کڑوا ہے. پانی پی لے، کڑوا ہے. مٹھائی کھا لے، کڑوی. تو ہم جواب دیتے ہیں مٹھائی بھی کڑوی، سیب کڑوا نہیں، دودھ اور پانی کڑوا نہیں ہے، تیرا منہ کڑوا ہو چکا ہے. اس بخار نے تیرے منہ کے ذائقے کو بدل دیا، تیرا منہ کڑوا ہو چکا ہے. بالکل اسی طرح گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے، بغاوتیں کر کر کے، راہ شیطان کے اوپر چل چل کے روح اتنی گندی ہو گئی کہ قرآن ہم کو میٹھا لگتا ہے، حدیث سنائے تو کڑوی لگتی، سخت لگتی. تو فرمان رسول آ جائے مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف، عمل کے خلاف، فعل کے خلاف، تو کڑوا لگتا ہے، بے چین ہو جاتی ہے. کیا بات ہے، اللہ کے بندے، قرآن میٹھا ہے، حدیث میٹھی ہے، رسول اللہ کے ارشادات اور آپ کے فرامین کے اندر بڑی مٹھاس ہے. قرآن کی ہر آیت تو رس گھولتی ہے کان میں، دل کے اوپر اطمینان پیدا کرتی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. لیکن شرط یہ ہے کہ نفس نفس مطمئنہ ہو. یہ سچ کہتے ہیں کہ وہ غذا ہے، لیکن کن روحوں کی غذا ہے؟ گندے روحوں کی غذا ہے. وگرنہ جو اچھے روح ہیں، اچھے نفس ہیں، ان کی غذا تو قرآن مجید ہے اور رسول اللہ کے ارشادات، فرامین اور آپ کی احادیث ہیں. آپ خود فیصلہ فرما لیجیے. جتنے دلائل میں نے قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے پیش کی، قرآن کے 3 مقامات پیش کی، اور آپ کی اتنی احادیث آپ کے سامنے رکھی. اب ان تمام دلائل کو سن لینے کے بعد کیا کوئی کسر باقی رہ جاتی ہے؟ اس موسیقی، گانے بجانے اور آلات موسیقی کے حرام، نجس، ناپاک اور گندے ہونے کوئی کسر باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك. یہ ایک ضروری اعلان ہے اور کچھ دعاؤں کی درخواستیں. ضروری اعلان یہ ہے کہ آج ہمارے اس مرکز میں اس مسجد کے اندر شیر پنجاب حضرت مولانا محمد یوسف قصوری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کا درس قرآن ہے. شیخ شان صاحب ان کے بیٹے کے نکاح کے حوالے سے تو تمام احباب کو یہ دعوت ہے کہ آج عشاء کی نماز اس مرکز کے اندر ہی ادا کریں اور نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد نکاح کی اس مجلس کے اندر شمولیت اختیار کریں اور شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب کا درس قرآن کی سماعت فرمائیں. جزاکم. کچھ دعاؤں کی درخواستیں آئیں گی. غزہ کے مسلمانوں کے لیے فلسطینیوں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں ناصر ہو جائے. غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کی دعا کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ وہ صرف غزہ کے فلسطینیوں کے دشمن نہیں, وہ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی دشمن. وہ وہاں اگر بمباری کر رہے ہیں تو مت سمجھیے کہ وہ ہم سے غافل ہیں. یہاں وہ بم پھینکتے ہیں. پاکستان کے اندر ان کی جنگ کیا ہے یا اسلامی ممالک کے اندر؟ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں ان کی جنگ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے, ان میں فتنہ کھڑا کیا جائے, ان میں دوریاں پیدا کی جائے, عوام کو ریاست کے خلاف کھڑا کر دیا جائے, اداروں کے خلاف کھڑا کر دیا جائے. یہ بھی ان کا بم ہے. کبھی وہ تکفیر کا بم پھینکتے ہیں, تکفیر کا فتنہ کھڑا کرتے ہیں. اب چونکہ انتخابات کا دور اور آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات کے زمانے میں مختلف سیاسی پارٹیاں میدان کے اندر آتی ہیں. اب ظاہر بات ہے آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے, ضرور کیجیے گا. آپ ایک جمہوری حق ہے, میں بھی اپنا ووٹ کاسٹ کروں گا, میرا بھی جمہوری حق ہے. بلکہ 2001 سے لے کر 2023 کتنے سال ہوتی ہیں سب بھائی؟ 2001 میں شناختی کارڈ بنا اور 2001 کے اندر ہی میرا ووٹ بھی اس کا بھی اندراج ہوا. 2001 سے لے کر 2024 تک جتنے بھی انتخابات ہوئے, تمام انتخابات کے اندر میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. یہ میرا بھی جمہوری حق ہے, ایک جمہوری ملک ہے, آپ کا بھی جمہوری حق ہے. لیکن ایک بات سب ذہن کے اندر رکھیے کہ جیسے ہی انتخابی مہم چلتی ہے مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں,
دیکھا گیا ہے کہ گھروں کے اندر باپ وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے، بیٹا کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے، دونوں باہوں دستوں کی باہر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، جب پاکستان کے اندر ہم آپس میں ٹکراتے ہیں، عوام راستوں میں نکل آتی ہے، تو وہ اسرائیل کا یہودی اور وہ امریکہ کا عیسائی وہ اپنے دفتروں کے اندر بیٹھ کر ملک پاکستان کے اندر یہ تماشا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو یہاں پہ کبھی بھی اپنے ملک کے اندر کسی فتنے کا، کسی فساد کا آپ نے حصہ نہیں بننا، امن کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، ایک فیملی کی طرح معذرت کے ساتھ میرا مزاج ہے محبت والا، میرا مزاج ہے پیار والا، میرا مزاج ہے ذرا اصلاح والا، تو یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ غزہ کے مسلمان ان کی بمباری کی زد میں ہیں تو ہم بچے نہیں ہوئے، وہ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ملک پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ جس نے پورے عالم کفر کو ناکور چنے چلوائے، جو خفیہ فاتح عالم ہے، رشیا کے کتنے ٹکڑے کیے، ان کی کوکھ سے کتنی اسلامی ریاستیں وہاں سے ہوئی، پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کر آیا تھا امریکہ کی سربراہی کے اندر پاکستان کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ کے فضل سے پوری دنیا نے اس کا تماشا دیکھا ہے۔ یہ چبھتا ہے عالم کفر کی آنکھوں کے اندر، وہ نہیں پھینک سکتے بارود ہمارے اوپر اللہ کے فضل سے کہ محافظ سرحدوں کے اوپر بیٹھے ہیں، لیکن یہ فتنے کا، فساد کا، ٹکراؤ کا بارود وہ ضرور پھینکتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو آپ نے اس سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی عورتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے بزرگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ملک پاکستان کے چپے چپے، کونے کونے، ذرے ذرے، قطرے قطرے، پتے پتے کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، بڑے لوگ ہیں، بیمار ہیں، سب کو شفا دے، سب کو صحت دے دے، سب کو تندرستی دے دے۔ بڑے لوگ مقروض ہیں، اللہ انہیں قرضے سے نجات عطا فرما۔ بڑے لوگ پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ بڑے لوگ ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، نیک اولاد عطا فرما۔ بڑے لوگ ایسے ہیں اللہ جن کی اولادیں ہیں، ان اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو ماں باپ کا تابعہ دار بنا دے۔ اے اللہ زندگی دینا، ہدایت والی، سعادت والی، نیکی والی، تقوی والی، ایمان والی زندگی دینا۔ اے اللہ موت جب بھی آئے ایمان کی بہترین حالت میں موت آئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔